علیمہ خانم صاحبہ نے نہ صرف ڈی اے خان میں اسٹریٹ موومنٹ کی بلکہ اس کے بعد اچانک وہ میاں والی کی طرف روانہ ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ رات کو وہ اپنے گھر میاں والی قیام کریں گی۔ لیکن میاں والی جیسے ہی وہ داخل ہوئیں پولیس نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، بہت بڑی تعداد تھی پولیس کی۔ پولیس کے حوالے سے تین چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آئیں۔ پہلی چیز تو یہ آئی، ظاہر ہے میاں والی والے بھی میاں والی سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور 70-80% میاں والی کی جو پولیس ہے اس نے نہ تو کوئی تشدد کیا، نہ ہی کوئی طاقت کا استعمال کیا، اور اس کے علاوہ بلکہ یہاں تک کہ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے، علیمہ خانم صاحبہ کو سلام کر رہے تھے، اور بہت وہ بھی ایکسائٹڈ تھے۔ گنے چنے پولیس والے تھے جنہوں نے کارکنان کو گرفتار کیا یا مطلب ان کو ڈرا رہے تھے یا ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ میں ویسے آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں جب بھی اسلام آباد میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پنجاب پولیس کو بلاتے ہیں، یعنی میاں والی سائڈ نہیں، دیگر علاقوں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوڈیشل کمپلیکس والا واقعہ ہوا تھا تو مجھے یاد ہے یہ وہی واقعہ ہے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس دن قاتلانہ حملہ کیا جانا تھا، جس دن بہت بڑا تصادم ہوا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے مراد سعید صاحب لیڈ کر رہے تھے، باقی بھی تحریک انصاف کے ورکرز، رہنما، اور بہت بڑا ایک وہ ایونٹ ہوا تھا۔ یہ وہی مجھے تو ویسے بھی نہیں بھول سکتا کیونکہ اسی واقعے کے اوپر میں اریسٹ ہوا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب ہم شیلنگ ہوئی اور ہم پیچھے کی طرف چلے گئے اور بالکل بیک سائڈ پہ جوڈیشل کمپلیکس کی، تو وہاں پہ میں نے خود یہ دیکھا اس وقت، یعنی اب تو بہت عرصہ ہو گیا اس لیے میں یہ پہلی بار یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ جو اسلام آباد پولیس میں پشتون پولیس والے تھے وہ، اور جو میاں والی کے تھے وہ، یہ دونوں نہ صرف کوئی لاٹھی چارج نہیں کر رہے تھے، تشدد نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے، خان پکڑا تو نہیں گیا، خان چلا گیا واپس، خان خیریت سے تو ہے، مطلب وہ اتنے فکر مند تھے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ شیلنگ کر رہا تھا، تو ایک اور پولیس والے نے اس کا جا کے بازو پکڑا اور اس کو روکا اور اس کو کہا کہ شرم کرو، اور جب میری نظر پڑی تو اس نے کہا یار مہربانی کرنا یہ چیز رپورٹ نہ کرنا، یعنی یہ اب تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے، تو اس لیے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میاں والی کے لوگوں کا بہت ہی زیادہ بہت ہی جذباتی ان کی وابستگی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب کا تعلق میاں والی سے ہے، اور ہر علاقے میں ہوتا ہے، لیکن میں کیونکہ خود میاں والی سے ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میاں والی والے جو ہیں ویسے ہی وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ، ہر علاقے کے لوگ رکھتے ہیں اپنے علاقے والوں کے لیے جذبات، لیکن میاں والی والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بہت سی قربانیاں بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے پولیس نے وہ لاٹھی چارج نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے ایک یہ تو ان کو تھا کہ کسی طرح سے ڈسپرس کریں، انہوں نے وہ ڈسپرس کیا کارکنان کو، اور آگے انہوں نے نہیں جانے دیا کیونکہ وہاں پہ صرف پولیس موجود نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے ایک کامیاب ایونٹ کیا ہے، بڑی ہلچل تھی، پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے کہ علیمہ خانم میاں والی پہنچی، اور میاں والی کے لوگ جس طرح سے مطلب پتہ ہی نہیں تھا پہلے کسی کو میاں والی آ رہی ہیں، جب وہ پہنچی تو پتہ چلا جس طرح سے لوگ نکلے، نوجوان نکلے، بزرگ نکلے، اور آپ نے حسنین رفیق صاحب کو دیکھا ہوگا جو بہت ہی شاندار کوریج کر رہے ہیں، اور حسنین رفیق سے بات کرتے ہوئے ایک بزرگ نے کہا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب پیچھے نہ ہٹنے کا وقت آ گیا ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور علیمہ خانم صاحبہ نے بھی کہہ دیا ہے، اور پھر ایک نوجوان نے وہاں پہ بات کی، اس نے کہا کہ ہم میاں والی کے لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، اور اب کیونکہ عمران خان کی بہن آئی ہے، میاں والی کی بیٹی آئی ہے، تو ہم کسی طرح کے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور علیمہ خانم صاحبہ نے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ کن کال سے پہلے وہ کارکنان کو متحرک کر رہی ہیں، اور کل انہوں نے میاں والی میں اسٹریٹ موومنٹ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ لوگ نکل سکتے ہیں اگر کوئی نکالنے والا ہو، لوگ نکلنے کو تیار ہیں اگر لوگوں کو اعتماد ہو کہ جس کے پیچھے انہوں نے نکلنا ہے وہ کھڑا رہے گا۔ تو علیمہ خانم صاحبہ نے 5 اگست کے حوالے سے بھی بات کی، کیونکہ کل 5 اگست ہے، کل سہیل آفریدی صاحب، ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ کل سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف یا جو بھی راولپنڈی کی طرف یا جو بھی ان کا پلان ہوگا، بہرحال وہ کال دے دیں گے اور تاریخ دے دیں گے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے ورکرز کو، شہریوں کو، پاکستانیوں کو بہت زیادہ حوصلہ دیا، اور ان کے ساتھ شاہد خٹک جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے تھے، شفقت ایاز جہاں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے
جاری ہیں. علیمہ خانم صاحبہ وہ ساتھ ہوتے ہیں, فتح اللہ برقی بھی ہوتے ہیں, لیکن میں ان کو ظاہر ہے میں زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکا, میں کہیں بزی تھا, وہ بھی شاید ہوں. ایک مجھے ان ایم این اے صاحب کا نام نہیں آتا جو داڑھی والے, وہ ایم این اے ہیں شاید, یہ ادھر ٹانک سے ہیں یا لکی یا ان علاقوں سے ہیں. بہرحال وہ بھی کل علیمہ خانم صاحبہ کو پہلے وہ ڈرائیو کر رہے تھے, ساتھ بیٹھ کے ڈرائیو کر رہے تھے علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ, پھر اس کے بعد شاہد خٹک صاحب جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے تھے. اور جو میاں والی کے جمال احسن صاحب ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آئے, امین اللہ خان بہت ایکٹیو نظر آئے. معذرت اگر کوئی اور بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز یا ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پہ ہوں, معذرت میں زیادہ دیکھ نہیں سکا, میں پہلے معذرت کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے جو واضح طور پر نظر آئے وہ امین اللہ خان اور جمال احسن صاحب نظر آئے. اور یہ یہاں پہ بھی جب اڈیالہ کے باہر بھی پہنچتے ہیں, جمال احسن صاحب ہوں یا امین اللہ خان صاحب ہوں, یہ پہنچتے ہیں یہاں پر, اور ساتھ ہی یہ کھڑے بھی ہیں. امین اللہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ بڑا جبر بربریت اور فستائیت ہوئی. اور مجھے یاد ہے ایک بار وہ 9 مئی کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے اور پیش ہوئے تو ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ہمارے بالکل غریب ورکرز, ان کے گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا, ان کو گھروں سے اٹھایا گیا. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ وہ تھا کہ ہمارے بے گناہ ورکرز, غریب ورکرز, ان کے گھر کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا ہے. تو ملک احمد خان بچر وہ ظاہر ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے, سزا ہو گئی ان کو. عمران خان کے وفادار سپاہی ہیں, ساتھی ہیں, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایم پی کی سیٹ پہ, میرا خیال ہے شاید پنجاب میں سب سے زیادہ ان کا ووٹ تھا یا لیڈ تھی سب سے زیادہ, کوئی ایک بہرحال ریکارڈ ان کے پاس ملک احمد خان بچر کے پاس ہے. انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, ڈسکوالیفائی ہو گئے, کنوکٹ ہو گئے 9 مئی کے کیسز میں. اور ظاہر ہے یہی پالیسی تھی کہ گرفتاری نہ دیں, اگر کوئی روپوش ہو سکتا ہے, چھپ سکتا ہے تو وہ چھپ جائے, لیکن گرفتاری نہ دیں, تو اس لیے انہوں نے گرفتاری نہیں دی. تو وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ ظاہر ہے کنوکٹ نہ ہوتے تو آج وہی علیمہ خانم صاحبہ کو شاید ہوسٹ کر رہے ہوتے. بہرحال علیمہ خانم صاحبہ کا پنجاب میں آنا ایک میسیج تھا, اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. 2 روز پہلے جب ہماری سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں پنجاب کے حوالے سے, بلکہ ہم تو دوست نکل کے اسد چودھری صاحب اور رضوان گلزئی صاحب اور ہم سب تو کہہ رہے تھے کہ شاید وہ اوور کانفیڈنٹ ہیں پنجاب کے معاملے میں, کیونکہ سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو جب میں کال دوں گا تو اس بار آپ دیکھیں گے کہ کے پی سے زیادہ پنجاب والے نکلیں گے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر, ظاہر ان کے اوپر سختیاں ہیں, ان کے لیے چیلنجز ہیں, لیکن وہ نہ بھی کر پائے تو سہیل آفریدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا عام آدمی خود نکلے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن لڑائی ہے. پنجاب کے لوگ بھی بیزار ہیں, نفرت کرتے ہیں اس سارا جو کچھ ہو رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا, کیونکہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے, لہٰذا لوگ اب خود سے نکلیں گے, اور وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. علیمہ خانم صاحبہ بہرحال اپنے والد کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے جانا چاہتی تھی, لیکن ان کو والد کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے بھی نہیں جانے دیا گیا, اور ان کو وہاں سے جو ہے وہ واپس مڑنا پڑا. لیکن اس شرط پہ وہ واپس مڑی کہ جتنے بھی کارکنان گرفتار ہیں ان تمام کارکنان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. اور کل پورے میاں والی کی پولیس جہاز چوک پر مختلف جگہوں پر ہمیں نظر آئی, صرف اس لیے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ مطلب آگے شہر میں نہ داخل ہو جائیں, شہر میں داخل ہو کے, اور اگر وہ شہر میں چلی جاتی تو پھر اور زیادہ خوفناک مناظر آنے تھے اس نظام کے لیے. لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ جیسے مناظر علیمہ خان صاحبہ کے لیے آئے ہیں میاں والی سے, تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں اور نکلیں گے. تو یہ اس نظام کے لیے بہرحال کوئی اچھا پیغام نہیں ہے. تو جس طرح سے علیمہ خانم اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں, اس سے واضح ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سہیل آفریدی کا پلان کیا ہے, اور وہ سہیل آفریدی کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. پہلے کے پی میں کر رہی تھیں, اور میرا خیال ہے کل علی من گنڈا پور صاحب کو جانا چاہیے تھا. علیمہ خانم صاحبہ جب ڈی خان گئی ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں گئے, وہ وہاں پہ تھے نہیں تھے, یا ان کے پاس پہلے انفارمیشن تھی نہیں تھی, یا کیا معاملہ ہوا ہے. ان کو بہرحال ان کو یا فیصل امین صاحب کو کل ڈی خان میں جانا چاہیے تھا علیمہ خانم صاحبہ جب وہاں پر گئی ہیں. تو بہرحال باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ ٹک ٹاکرز کی طرح وہ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ بھی پنجاب حکومت میں جو خواتین ہیں جیسے وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں تو ان کو وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. انہوں نے جس طرح سے ٹک ٹاک بنائی, ٹک 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 الٹی گنتی شروع, اور وہ ایک اچھا ٹک ٹاک چینل بہرحال بلاول بھٹو زرداری بنا سکتے ہیں. یہ مجھے اندازہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت کامیاب ٹک ٹاک چینل وہ چلا سکتے ہیں. مطلب یہ بڑے بڑے جو ہمارے ٹک ٹاک کے ٹک ٹاکرز ہیں, جتنے بڑے بڑے مطلب چاہے وہ
میل ہیں اور چاہے وہ فیمیل ہیں، چاہے کسی اور کیٹیگری میں ہیں، تو ان سب کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اگر وہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، کل جس طرح کی انہوں نے اداکاری اور فنکاری کیا ہے. کیونکہ جب تک وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تب تک وہ جو بھی بات وفاقی حکومت کے خلاف کریں گے وہ ایک ڈرامہ ہوگا، وہ آنکھوں میں دھول ہوگی. کل بھی ایک پورا ڈرامہ رچایا گیا. پہلے شرجیل میمن صاحب آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، پھر جناب عظمت بخاری صاحب آ گئی، انہوں نے جواب دیا، پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اے جے کے وہ آ گئے، پھر رانا سنولا آ گئے. تو یہ سارا ڈرامہ ان کو کیوں اندازہ نہیں ہے کہ ٹی وی چینلز بے وقت ان شکلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. میں نے کئی بار لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے یہ شکلیں ٹی وی پہ آتی ہیں، بولنا شروع کرتی ہیں، تو لوگ یا میوٹ کر دیتے ہیں یا ٹی وی بند کر دیتے ہیں. اور اب تو لوگوں نے ٹی وی چلانا ہی چھوڑ دیے ہیں. لوگوں نے ان شکلوں کی نفرت میں ٹی وی چینل جو ہے وہ دیکھنے چھوڑے ہیں، اور لوگوں کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے. خون کھولتا ہے لوگوں کا کہ یہ لوگ وہ ایک ہے نا کہ ایک پسند نہیں ہے اور پھر بار بار سامنے بھی آ جاتا ہے. تو ایک یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے اور پھر بار بار سامنے آ جاتے ہیں، لوگوں کا خون کھولتا ہے. لوگوں نے اس لیے ٹی وی چینل سے نفرت شروع کر دیا، لوگ ٹی وی چینل دیکھتے نہیں ہیں، لوگوں نے ٹی وی بند کر دیا ہے اور بالکل لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے، اور یہ ساری جو ہے وہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. بہرحال یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ یہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اور ان ساری چیزوں کو لے کے صوبوں کے معاملے پر، اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن آج ظاہر ہے لاسٹ ڈے ہے جلسے سے پہلے. کل 5 اگست پشاور جلسہ، تمام نظریں اس جلسے پر ہیں کہ اس جلسے میں سہیل آفریدی کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد ماحول کیسے بنتا ہے. مجھے اپنے دو میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.